الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ان کو نکلنے کے راستے عطا فرمائے، گناہوں سے، مشکلات سے، جس بھی مبتلا ہے اس سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ راستے عطا فرمائے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جو تقوی اختیار کرتا ہے. یعنی ایک انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر یہ رشوت کا کام چھوڑ دیا، سود کا کام چھوڑ دیا، یا ہمارے ہاں ملاوٹ کا مزاج ہے، لوگوں کا ملاوٹ کرتے، ایک نمبر اور دو نمبر مال کو اس طرح ملا کر بیچتے کہ پکڑے نہ جائیں، تو لوگوں کی نظر سے تو اوجھل ہو جاتا ہے لیکن اللہ سے تو اوجھل نہیں ہوتا. کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں بھائی آج سے میں یہ ملاوٹ کا کام نہیں کروں گا، یا آج سے میں رشوت نہیں لوں گا، آج سے سود نہیں لوں گا، یا آج سے میں یہ فلانا جو غلط کام کرتا ہوں میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، لیکن فوراً شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ پھر تم کھاؤ گے کماؤ گے کہاں سے، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، کاروبار تمہارا کیسے چلے گا، تم تو دوسروں سے پیچھے رہ جاؤ. یہ شیطانی بہکاوا. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو نکلنے کے راستے عطا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ، تمہیں ڈر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا، ڈر ہے کہ گھر کا خرچہ کہاں سے ملے گا، اللہ نے اس کی جڑ کاٹی ہے. فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں کوئی ناجائز کام نہیں کروں گا، حلال پاک صاف کاروبار کروں گا، حلال پاک صاف ملازمت کروں گا، اور رہ گئی یہ بات کہ میرا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، میری آمدنی کیسے ہوگی، میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے بے نیاز ہو جاؤ، اس بات سے تمہیں رزق ملے گا، تمہاری اللہ تعالیٰ خواہشات پوری کریں گے. ہمارے بڑے قریبی جاننے والے ملک سے باہر رہتے ہیں،
وہ ایک مرتبہ آئے، میرے والد صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک گروپ ہے تجارتی، بڑے بڑے تاجر ہیں، وہ مختلف ملکوں کے تاجر حضرات نے مل کر دبئی کے اندر انہوں نے کوئی کام شروع کیا، پلاٹوں کا، جائیدادوں کا، پراپرٹی۔ اب انہوں نے آ کر کہا کہ جی اس میں کچھ مسائل ہیں، ہم آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ خیر وہ آ گئے دارالعلوم میں ہمارے، اس میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی اس وقت تک ملکیت بھی نہیں تھی، قبضہ بھی نہیں تھا، ایک وعدہ کی کوئی صورت تھی، اس کو لے کر وہ آگے مال کو بیچ رہے۔ والد صاحب نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہاں آپ کی نہ اس پراپرٹی پر ملکیت ہے، نہ اس جائیداد پر آپ کا قبضہ ہے جو شریعت میں بنیاد ہے مال کو بیچنے کی، تو آپ اس معاملے کو نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی مال تو بک رہا ہے ہمارا، تو یہ تو اس وقت ہم بیچ دیں گے تو ہمیں آمدنی اچھا بڑا منافع ملنے کی امید ہے۔ خیر جو شریعت کا مسئلہ تھا، ان کو کہا کہ یہ طریقہ کار جائز نہیں، اس طریقے سے کرنے ہیں، اس طریقے سے ان کے ساتھ ہی راضی نہیں تھے۔ تو وہ جو صاحب تھے، دوست جو تھے والد صاحب کے، وہ کہنے لگے میں کیا کروں مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں۔ والد صاحب نے کہا اس کو ڈیل میں شامل مت، آپ کو جو نقصان نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پورا کر دیں گے، آپ تاجر آدمی ہیں، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کے نقصان کو پورا کرے گی، لیکن آپ اس ڈیل میں شامل مت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مان گئے، ان کے باقی ساتھی نہیں مانے، وہ علیحدہ ہوا اس ڈیل سے۔ بعد میں ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ جتنے ساتھی تھے سب پھنس گئے، کیونکہ وہاں پر کچھ پراپرٹی کے کچھ قانون بدلے، پراپرٹی کی قیمت ڈاؤن اتنی ہو گئی کہ جتنے کے لیا تھا اس سے بھی ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ اور کہہ رہے کہ دیکھیے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں نے آپ سے مشورہ کیا، شریعت کا مسئلہ معلوم کیا، تو میں اس ڈیل سے باہر نکل آیا، میں وہ نقصان سے بچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو بے آسرا نہیں چھوڑتے، جو انسان اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا۔ کہنے کو وقتی طور پر تو وہ نقصان نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نقصان کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتے، قرآن پاک کا وعدہ ہے وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ گناہوں سے نکلنے کے راستے بھی اس کو دیں گے، اور رزق بھی وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو ایسے انسان بہت فائدے میں رہتے ہیں، اور یہ دعا سکھلائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ میرے لیے آپ حلال کو کافی فرما دیجیے۔ کیا پیاری اور عجیب دعا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ ہمارے لیے آپ حلال کو کافی فرما دیجیے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے علاوہ ہر کسی سے ہم کو بے نیاز کر دیجیے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ جب حلال کافی ہو جائے انسان کو، اللہ محفوظ فرمائے جب انسان کے گناہ بڑھتے ہیں، انسان کی معصیتیں بڑھتی ہیں، انسان کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں، انسان کا پھر حلال میں گزارنا نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو حلال مافق نہیں آتا۔ آپ دیکھ لو بے شمار انسان وہ نظر آئیں گے جن کو شاید کھانے کو کبھی حلال بھی نہیں ملا ہو، عادت ہی پڑی ہوئی ہے بچپن سے الٹے سیدھے کاموں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ کبھی سود میں، کبھی رشوت میں، کبھی جرائم کی دنیا میں لگے ہوئے مال کے پیچھے، اس مال نے ان کو کبھی سر اٹھا کر غور کرنے کی بھی مہلت نہیں دی کہ غور بھی کر لے کبھی اللہ کے حقوق پر۔ یہ نحوست ہوتی، اس لیے یہ دعا سکھلائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ دعا مانگو، اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ میرے لیے کافی فرما دیجیے حلال کو آپ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حرام کے مقابلے میں حلال میرے لیے کافی فرما دے، مجھ کو اتنا حلال دیجئے، میری ساری ضرورتیں اللہ حلال سے پوری کر دیجئے کہ حرام کی طرف نظر بھی نہ جائے میری۔ عجیب دعا۔ وَأَغْنِنِي، اے اللہ مجھ کو اپنے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز کر دے، بس میں آپ کے در کا تو ہو کر رہوں، کسی انسان کے سامنے مجھ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔
یہ حکم ہے اللہ کا. کبھی دل میں جب کبھی یہ یاد رکھیے یہ بات. ہمارے ہاں میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تجارت پیشہ حضرات، ملازمت پیشہ حضرات، جو لوگ ہر انسان کسی نہ کسی کام سے وابستہ ہے، وہ ایک ہمارے ہاں ایک رواج یہ بن گیا، ایک ہمارے ہاں لوگوں کی سوچ یہ بن گئی کہ دین کا تعلق صرف نماز روزے کے ساتھ ہے اور بس، اس سے زیادہ دین کا تعلق نہیں ہے. لہذا کاروبار میں ملازمت میں ہم مادر کی طرح آزاد ہے، جو دل چاہے ہم کریں، ہم بالکل آزاد. یہ سوچ بنی ہوئی. اور کبھی ذہن میں کوئی بتائے بھی کہ دیکھو بھائی یہ حلال کی فکر کرو، تو کہتے ہیں کہ کہنے والی بات، بیکار بات. یہ شیطان ہے. جب انسان، آپ مجھ کو بتائیے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے حلق سے جو لقمہ حرام اترتا ہے اس سے انسان کے جسم میں جو نشو و نما اور گروتھ ہوتی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما ہے کہ جو انسان ایک درہم بھی سود کا کھائے گا اس کی اللہ تعالی 40 دن تک دعائیں قبول نہیں فرماتے. تو مجھے یہ بتائیے، ایک طرف تو ہم نمازیں پڑھیں اور آمدنیوں کے اندر ملاوٹ اور حرام شامل ہو رہا ہو، جھوٹ اور دھوکہ شامل ہو رہا ہو، کہاں سے دعائیں قبول ہو، کہاں سے نمازیں قبول ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ یوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے، کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا استجاب لہ، کہاں سے ان کی دعاؤں کو قبول کیا جائے؟ اکلہ حرام مالہ حرام وشربہ حرام، کہ کھانا حرام کا، مال حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے مسائل حل ہوں گے؟ یہ یاد رکھیے، جب کبھی دل میں خیال آئے کہ جی میں ملاوٹ کرنے جا رہا ہوں، قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے. 30ویں سپارہ عامہ سپارے کی سورت ہے، سورہ مطففین. ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے تطفیف کرنے والوں پر. تطفیف کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ جو لوگ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، جب اپنا مال لینے جاتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے پاس ان کو بیچنے جاتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. یعنی خود خریدنے جائیں تو پورا پورا لیں گے، لیکن جب بیچنے جائیں گے تو ڈنڈیاں ماریں گے، ملاوٹ کریں گے، وزن کم کر دیں گے، کانٹے میں تبدیلی کر دیں گے، کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کریں گے کہ حلال حرام کی آمدنی شامل ہو جائے. یہ تطفیف ہے، ناپتول میں کمی کرنا، یہ تطفیف ہے. جب یہ خیال آئے کہ کروں گا اس سے مجھے 2 پیسے ملیں گے، یاد رکھیے گا حرام کبھی نہیں انسان کو پنپنے دیتا، حرام مال کبھی نہیں کھپتا، وہ اس سے زیادہ نکلے گا. جب کبھی یہ خیال آئے کہ میرا مال کاروبار کیسے چلے گا، قرآن پاک کی اس آیت کو یاد کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے عطا فرماتے ہیں، رزق وہاں سے دیں گے اللہ تعالیٰ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. کیا ہمارا ایمان نہیں ہے قرآن پاک کی آیت؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ حرام حلال مال دیتے ہیں، تھوڑا ہوتا ہے لیکن انسانوں کی خوشیوں کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کی راحت کے لیے ہوتا ہے، انسان کے سکون کے لیے ہوتا ہے. یہ جو بلائیں اور آفتیں آتی ہیں، یہ جو مشکلات آتی ہیں، کہ مہنگائیوں کا طوفان، مال میں بے برکتی، کبھی ڈاکے، کبھی چوری، کبھی کوئی مسئلہ، تو بھائی اپنے گریبان میں ہم ڈال کر دیکھیں کہ کہیں ہم لوگ کسی غلط تو نہیں کرتے جو ہمارے اوپر یہ مسائل آ. جب عمومی طور پر مسائل آنے شروع ہوں، ہر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، ہر انسان غور کرے کہ میری نمازیں تو نہیں خراب ہو رہی، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرنے بیٹھ رہا، میرے سے کسی کو تکلیف تو نہیں جا رہی، میرے مال کے اندر حرام تو نہیں آ رہا. میں نے کافی بزرگوں کو دیکھا جب لوگ آ کر ان کے پاس شکایت کرتے کہ حضرت یہ مسائل میرے ساتھ پیش آ گئے، بیماریاں آ گئی، مالی طور پر نقصان ہو گیا، فلانا ہو گیا، بتائیں میں کیا کروں، میرے اوپر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا. ہمیشہ ہمارے سارے بزرگ فرماتے تھے جادو ٹونے کو چھوڑو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، تم کہیں غلطی کرو.
تمہارے مال میں حرام تو نہیں آ رہا، تم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، وہ اپنا جائزہ لو۔ سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن فوراً جادو ٹونے پہ جاتا ہے، اپنے اعمال کی طرف نہیں جاتا، اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں دودھ کے دھلے ہوئے۔ میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی عملیات انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا نقصان انسان کو اس کے گناہ پہنچاتا۔ رکاوٹیں گناہوں سے آتی ہیں، مشکلات گناہوں سے آتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ گناہ جو کہ انسانوں کے ساتھ ہو، انسانوں کو تکلیف دینے والے، انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، انسانوں کو نقصان پہنچانے والے، جہاں وہ ہوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کا انسان کو بدلہ دنیا میں دے دلواتے ہیں۔ مکافات عمل اس کو کہتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرو گے آپ کے بچے آپ کے ساتھ ویسا کریں گے۔ آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے آپ کے ساتھ اسی طرح برا کیا جائے گا۔ من فعل فعل، جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ جی میں جھوٹ تو بولتا رہوں اور دوسروں کے ساتھ دھوکے بازیاں کرتا رہوں لیکن دوسرے میرے ساتھ اچھے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ تو دوسروں کے ساتھ ہر کام کر رہے ہو اور دوسروں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، جیسے ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نجی زندگیوں میں مادر پدر آزاد رہے، لیکن حکومت فرشتوں کی ہے۔ حکومت میں بڑے اچھے نیک لوگ آ جائیں، کہاں سے آئیں گے نیک لوگ؟ میرے اور آپ میں سے تو نکل کے آئیں گے، کہاں سے آنا ہے؟ تو جب ہم اپنے اپنے موقع کے اوپر ایک غلط کام کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی وہ کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے یہ نقصان ہو گیا، یہ بیماریاں آ گئی، یہ پریشانیاں آ گئی، سارے بزرگ فرماتے ہیں سب کو چھوڑو، اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ یا تو تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا تم نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، یا میراث کا مال اپنے پاس زبردستی روک کے رکھا ہوا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو حق نہیں دیتے، یا تم نے کوئی اور سود لیا ہوا یا رشوت لی ہوئی، یا کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ رہا ہے مستقل، تم مشکل میں۔ یہ ہے بات۔ اس لیے ہمیشہ یہ آیت کو یاد رکھیں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، کہ اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنی طرف سے غلط کام نہ کرو۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہمیں غلط بات لوگوں نے بتا دی، ہمارے ذہنوں میں غلط بات آ گئی کہ ہم اس طرح زیادہ کما لیں گے، ہم اس طرح آگے بڑھ جائیں گے۔ ایسا نہیں، کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کرو۔ وہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ ارحموا من فی الارض، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ ارحموا، ارحم، ہم اللہ سے رحم کی دعائیں مانگتے ہیں تو ہم دوسروں پر نہ رحم کریں۔ ہمیں تو اللہ نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جنگ کے دوران عورتوں کو کچھ مت کہنا، جنگ کے دوران چھوٹے بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، ضعیفوں کو قتل مت کرنا۔ پہلی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ کے اندر دشمنوں کے حقوق بتائے۔ دنیا میں کوئی جانتا ہے دشمنوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو جب طاقتیں حملہ کرتی ہے تو نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ، جو لپیٹے میں آ گیا مار دو۔ آپ منع فرماتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، ضعیفوں کو قتل مت کرنا۔ ہاں کوئی عورت اور کوئی عورت اور کوئی ضعیف اگر جنگ کے اندر کوئی کام کر رہا ہو پھر ٹھیک ہے اس کو مارو، لیکن اگر عورتیں بچے ہیں ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ میدان جنگ کے اندر حقوق بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ رحم اللہ کا، اللہ کا رحم، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو مت ستاؤ، ان کو مت تکلیفیں دو۔ تو وہ اللہ جو انسانوں کے ساتھ نہیں، دشمنوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بے زبان مخلوقات کے ساتھ رحم کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ اللہ کتنا ناراض ہوگا جب دوسروں کے ساتھ انسان کے ساتھ زیادتی کرے گا۔
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ رحم کرو زمین والوں پر، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، کسی کا برا مت چاہو، کبھی کسی کی تکلیف، ہمارے ہاں بعض لوگ کسی کی تکلیفوں پہ خوش ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کسی کی تکلیف پر خود مت ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تم کو اس میں مبتلا کر دے۔ کس بات پر خوش ہو رہے؟ کسی کا مال ضائع ہو گیا، کسی کی ملازمت ختم ہو گئی، کسی کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے گھر میں کوئی حادثہ خدا نخواستہ پیش آ گیا، اب خوش ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے لگتی سکتی بہت تھی تو چلو خوش ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی خوش ہونے کی چیز، اس کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اس کے لیے رحم کی دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود خوش مت ہو، لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کی تکلیفوں پر خوشی کا اظہار مت کرو، وَيَرْحَمُهُ اللَّهُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پر رحم کرے تمہیں اس کو مبتلا کرے۔ یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ، ہم لوگ جن سے ہماری کوئی رقابتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ان کی تکلیفوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی پریشانیوں پہ خوش ہوتے ہیں، نہ کبھی کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ کبھی کسی کو اذیت دو، نہ کبھی کسی کی تکلیفوں پر خوش ہو، سب کے لیے رحم کی دعا کرو۔ جب کوئی انسان، حدیث شریف میں فرمایا، کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مخلوق کے لیے دعا کرو، بازار سے گزرو دعا کرو یا اللہ سب کو نفع بخش کاروبار عطا فرما، ہسپتال کے پاس سے جاؤ دعا کرو یا اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، ہم سب کو محفوظ فرما ایسی بیماریوں سے، دعائیں کرتے چلے جاؤ۔ کیا جا رہا ہے آپ، کیا تکلیف ہے؟ ملائکہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ مخلوق کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے، دعائیں کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔